حضرت سنایا کرتے ہیں، ایک واقعہ تمثیل کے انداز کا ہے کہ شیطان کہیں جا رہا تھا، ابلیس وہی جو اصلی شیطان ہے، ایک مولانا صاحب کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو حضرت جا رہے ہیں وہی شیطان ابلیس دبلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے کیا؟ اچھا اس کی طبیعت تو خراب ہوتی نہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے لکھوا کے لایا ہے، مقرر ہے یہ بات. تو اس نے کہا نہیں طبیعت تو میری کہاں خراب ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دبلا کر دیا. تو انہوں نے کہا بھائی واہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجھے بھی دبلا کر سکتے. کہنے لگے ہاں قبضے میں آتے ہی نہیں. تو انہوں نے تعجب کیا. تو اس نے کہا کہ تم اگر نمونہ دیکھنا چاہو تو میں دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا، چلو دکھاؤ. اس نے کہا چل میرے ساتھ. وہ لے گیا ایک بستی میں، کنارے پر ایک چھپر تھا، بڑا سا چھپر پڑا ہوا تھا، اور اس چھپر کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے. تانا بانا بندھا ہوا تھا، لمبا لمبا دھاگے جو ہوتے ہیں، اور وہ بن رہے تھے اپنا. شیطان نے ان صاحب سے کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو میں جو کچھ کرتا ہوں اور یہ بڈھا جو کچھ کرتا ہے اس کو دیکھنا بس. شیطان نے گدھے کی شکل بنا لی، بالکل ٹھیک بنائے، اور گدھا بن کے ان کے قریب گیا اور جا کر ان کے جو دھاگے تھے ان پر دلتی مار دی. اب سوچیں آپ دھاگے کتنے ٹوٹے ہوں گے، بہت سارے دھاگے ٹوٹ گئے. اگر آپ اور ہم ہوں وہاں، ہم میں سے کوئی آدمی ہو تو ایمانداری سے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، سب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لاٹھی لے کے گدھے پہ پل پڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ناراض ہوں گے، غصہ آئے گا، میری ساری محنت بیکار کر دی. بڑے میاں نے کیا کیا؟ دیکھا گدھے کی طرف، انہیں کیا پتا کون ہے، گدھا تھا وہ تو. انہوں نے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنے شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں. بہت دیر، گدھے صاحب دور ہو گئے، وہ کھڑے ہیں، اور وہ مولانا صاحب ادھر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. بہت دیر کے بعد وہ سارے دھاگے جڑ گئے، گرہیں لگ گئی، تو اپنا کھڈی کا کام، وہ بننے کا کام پھر شروع ہو گیا. تو گدھا پھر آیا اور اس نے ذرا سا جب یہ کام تھوڑا اور کر چکے تو پھر آ کے لات مار دی. اب کہ ایمانداری سے آپ بتائیے اب کیا ہوگا؟ پہلی بار میں اگر کچھ ہمت نہ بھی ہوئی ہو یا بہت ٹھنڈے مزاج کا ہم میں سے کوئی آدمی ہو، اب کے کیا ہوگا؟ اب کے تو پکی بات ہے غصہ آنا ہی آنا ہے. اب تو ولی زادے کہہ رہے ہیں کہ اب کے تو فائر کرے گا. سچی بات ہے، اب کے تو بالکل مارنے کا نمبر آ جائے گا کہ اس نے تو تباہ کر دیا، مصیبت کھڑی کر دی. لیکن بڑے میاں نے کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام پھر شروع کر دیا، دھاگے جوڑنا. اب شیطان ان صاحب کے پاس گیا جو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا، کتنا غصہ دلانے والا کام کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ اس سے میں کوئی گناہ کیسے کرا سکتا ہوں؟ یہ میرے قبضے میں کیسے آ سکتا ہے؟ جو اشتعال میں نہیں آیا، اشتعال دلانے پر جن سے غصہ نہیں آیا، وہ میرے قبضے کا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے اسباق میں صفات افعال کا ایک سبق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال پر بندہ نظر رکھے، عادت ڈالے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان بزرگ کا، وہ جو بڑے میاں تھے، ان کا صفات افعال کا سبق بہت مضبوط تھا. ان کا یہ یقین بنا ہوا تھا، اور یہ یقین حاضر تھا، بالکل مستحضر تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب یہ مزاج بن جائے گا تو بتاؤ جینا آسان ہو جائے گا یا نہیں؟